فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے. اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں. اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے. توبہ نہ کرنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دن میں آج ہی ہوتا ہے اور اس کو مرنا ہوتا ہے، اس دن میں اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ معاف کر دیں گے. چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا. ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، تو نوجوان نے جواب دیا جی اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا. بھئی ساری دنیا کو معاف کر دے، اگر ہمیں نہ کیا تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا. نزع کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے. جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنگرو بجنے لگ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں آسانی ہوگی. اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. توفیق پھر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بڑا ہی بدماش قسم کا تھا. اس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا. اب آپ سوچئے 99 انسانوں کو قتل کرنے والا کتنا ظالم انسان ہوگا، کتنا پتھر دل انسان ہوگا. پھر اس دن میں خیال آیا کہ کوئی میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. تو ایک صوفی صاحب کے پاس آیا، بھائی میں 99 بندوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس کے پاس علم تو تھا نہیں. اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کو قتل کر کے آیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی، تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی. اس نے ایسے روکھا سا جواب دیا. اس بندے کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا پھر 99 قتل کیا ہے تو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو اس نے کسی عالم کے پاس حاضری دی اور اس سے پوچھا جی کہ کوئی توبہ کی گنجائش؟ ان کا بھئی گنجائش تو ہے، کیا کروں؟ ان کا دیکھو فلاں بستی ہے، اس کا نام ہے نصرہ، وہاں علماء رہتے ہیں، مشائخ رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ توبہ کی نیت سے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو، اللہ گناہ معاف کر دیں گے. یہ سن کے وہ بندہ گھر واپس نہیں گیا،
وہیں سے اس بستی کی طرف چل پڑا. اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. اب جب موت آ گئی تو جہنم کے فرشتے آئے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم لے کے جانا ہے. اور جنت کے فرشتے آئے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے. اب معاملہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا اللہ اس بندے کا فیصلہ کیا کریں. رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ فاصلے کی پیمائش کرو. جس بستی کی طرف یہ جانا چاہتا تھا توبہ کی نیت سے، اگر اس بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو توبہ قبول، اور اگر ابھی نہیں قریب پہنچا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی توبہ نہیں ہوئی. تو فرشتوں نے پیمائش کی. محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں بستیوں کے بالکل جو سینٹر کی لائن تھی نا، آدھا سفر، اس بندے کی ادھر وفات ہوئی تھی اور مرتے مرتے وہ اگلی بستی کے قریب لاش اس کی جا کر گری تھی. اتنا تھوڑا سا فرق تھا. اور بعض محدثین نے لکھا کہ موت تو اس کو نصف فاصلے پر ہی آئی تھی، لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا ہے. اللہ نے بستی کے قریب والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. وہ زمین سکڑ گئی اور اس کی لاش بستی کے تھوڑا قریب ہو گئی. اس پر اللہ نے توبہ قبول کر لی، 100 بندوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا.